اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. آقا کریم ہے، رحیم ہے، سخی ہے، لیکن جانتے سب کچھ، جانتے سب کچھ، چشم پوشی پردہ پوشی کرتے، کسی کو کچھ نہیں کہتے. حیات النبی ہے، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، اس کو اتنا جانتے ہیں وہ اپنوں کو نہیں جانتا اس کے اندر کیا مصیبت ہے، کیا کیا ہے، کہتے کچھ نہیں. سبحان اللہ، سراپا رحمت. پھر اس کے دل میں مجھے کیوں نہیں کچھ ہوتا، دل کی آواز سے کچھ کیوں نہیں ہوتا، دل کی آواز تو تھی نہیں، وہ کہیں گے تو کچھ نہیں. لیکن دل کی آواز ہوگی، آقا نے کبھی نہ کی نہیں ہے تو نہ کریں گے. تو خدا کرے یہ بھی سلسلہ چلتا رہے جس سے احساس ہمارا تمہارا بنتا ہے، اور احساس کے ساتھ کبھی قسمت تیز ہو جائے انسان سچا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں روکنی نہیں چاہیے اس نیت سے، ورنہ ایسے شعر نہیں پڑھنے چاہیے. اور بھی لکھتے ہیں، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں کہ عظمت خیانہ، بہت بڑی خیانت ہے تو کسی سے اظہار محبت کرے اور تیرے دل میں وہ بات نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو کیسے آقا جی سے اظہار محبت کرے؟ وہ داڑھی بھی موڑتا ہے، وہ نماز بھی چھوڑتا ہے، وہ گھر میں بے حیائی پردے بھی نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا ہے. بتاؤ پھر کیسے وہ سچا ہو سکتا ہے؟ یہ داڑھی حکم سنت ہے. جو حکم و سنت چیزیں نہیں ہیں ان میں آپ نے پسند کیا ہے زیادہ نفل پڑھنا، مسواک کرنا، تہجد کو جاگنا، اشراق پڑھنا، عصر کی سنتیں پڑھنا، پھر ان کو دعائیں دی ہیں، رغبت دلائی ہے، اور دعا بھی ان کے لیے کی ہے. آقا جی نے حکم نہیں کیا کہ کر سکے تو کر سکیں. کہ رحم اللہ امرئ، خدا اس آدمی پہ رحم کرے، اس انسان پہ رحم کرے، من صلی قبل العصر اربعا، جو عصر کی فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے. اب فائدہ تمہارا، دعائیں بھی تم کو دے رہے ہیں. اتنی شفقت کہ ماں باپ میں اتنی شفقت نہیں ہے. خدا اس آدمی پہ رحم کرے، من صلی قبل العصر اربعا. اور اس عصر کی اتنی فضیلت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے. آقا جی کے جس کی عصر کی نماز چلی گئی وہ تیرا، اس نے اپنے خاندان، اپنے آپ کو، سب کو گم کر دیا. ہاں، بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں تمہیں رحمت جو آئے گی اللہ سے آئے گی، لیکن وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. جب ان کی باتیں مانیں گے، اپنی مرضی چھوڑ دیں گے، ان کی مرضی کو تلاش کریں گے، ان کی مرضی پہ ہم چلیں گے، تب یہ بات سچی ہوتی ہے. مرضی اپنی کرنا، منہ سے اتنا بڑا اظہار محبت کا کر دینا، کہا بہت بڑی خیانت ہے. یہ عوام کے لیے کہا ہے، تو آقا سے تو پھر انتہائی بڑی خیانت ہے محبت کا اظہار کرنا. انتہائی بڑی خیانت کہ عام مسلمان تم آپس میں ہو، اپنے بھائی کے ساتھ وہ بات مت کہو جو تمہارے دل میں نہیں ہے، کہ میں تمہارا جیسے مدد بھی کروں گا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور تمہارے دل میں وہ بات نہیں. کیا عظمت الخیانہ، بہت تم نے بڑی خیانت کی اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ. جو آقا کے ساتھ ایسا کرے کتنی بڑی مصیبت ہے. تو اس لیے شعر کو نیت میں بدل کے پڑھنا چاہیے. ہاں، بلال کا نورانی چہرہ نہیں تھا، ابو لہب کا نورانی چہرہ نہیں تھا. بات دلوں کی، چہروں کی باتیں نہیں ہیں. کہا اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. ایسے ہی آگے مفہوم میں آتا ہے، تمہارے نسب حسب کو نہیں دیکھتا، تمہارے عمل پہ فیصلہ کرے گا، خاندانی نسبت پہ فیصلہ نہیں ہوگا، چاہے وہ آل رسول ہی کیوں نہ ہو، وہ آل محمد ہی کیوں نہ ہو. اگر عمل اچھا نہیں تو فائدہ نہیں ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ذرا، یعنی جیسے کہتے ہیں اپنے کو کمتری کا احساس نہ کریں. یعنی یہاں جلائے آتے ہیں، اور جلاؤں سے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن توفیق ہے ان کو. لیکن ان کو کہا لوگوں کی باتوں میں نہ آنا. تم جلائے اور کچھ بھی، تم آل محمد بن سکتے ہو.
اور آل محمد سے نکل کر ابو جہل بن سکتا ہے، ابو لہب بن سکتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو اولیاء اللہ نے کہا ان چیزوں میں نہ پڑنا، یہ نسل کا اونچا ہے، نسل کا نیچا ہے، یہ کم ذات ہے، یہ اونچی ذات ہے، یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ خدا کا فیصلہ کم ذات، اونچی ذات، نیچی ذات پہ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا اگر تمہارا عمل ٹھیک ہے۔ بس ان چیزوں میں جو پڑتا ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے صحابہ کا جو عصبیت پھیلائے، جیسے یہ نسل حسب کا اس میں آپس میں فرق رکھے، امتیاز رکھے، ایسا پھیلائے۔ فہو من جسا جہنم، خدا جہنم میں جھونکے گا اس کو۔ صحابہ کہ نماز روزہ پڑھتا ہے، کیا نماز روزہ بھی پڑھے خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ دیکھا تو صالحین کہتے ہیں وَوَضَعَ الْكُفْرَ، ابو جہل اصل سید تھا، خدا نے ان کے دل میں کفر ڈال دیا، لعنتیں پڑ گئیں، دشمن رسول ہو گئے۔ صحیح غلط ہے؟ وَوَضَعَ الْكُفْرَ فِي أَبَا جَهْلٍ، جب اس نے رحمت کی نظر ہٹا دی، ابو جہل میں کفر ڈال دیا، ابو لہب میں کفر ڈال دیا۔ وہ اصل سید تھے، بہت قریبی، اور جس پہ کرم کر دیا، ہاں جی، بلال کے دل میں عشق محمد ڈال دیا، بلال کے دل میں حبشی نہ نسل نہ حسب نہ کچھ، لیکن عشق محمد ڈال دیا۔ حضرت بلال کو سیدنا عمر کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارے سردار نے عشق ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں سے بچا کریں، ہاں ایسی باتیں نہ کیا کریں، تو نیچ ہے میں اونچ ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ شناخت کے لیے ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے نسلوں سے، ان سے یہ اس سے یہ نہیں کہ انسان عزت والا بن جاتا ہے، عزت عمل، فیصلہ خدا رسول کا یہی ہے۔ تو خدا ایسی مردوں سے ہم کو آپ کو بچائے۔ چلیں جی۔ تیری سیات کرم کرم، تیری سیات کرم کرم، تیری سیات رحمت ہر دم، تیری سیات رحمت ہر دم، تیری سیات تسبیح ہر دم، تیری سیات تسبیح ہر دم۔ بات بیچ پہ نہ رہ جائے، ابو لہب کو پتہ بھی نہیں تھا یہ محمد ہیں، جب پیدا ہوئے اس کو نہیں پتہ تھا یہ محمد ہوں گی، ان کی شان ہوگی، پتہ نہیں تھا۔ ہم کو آپ کو پتہ ہے محمد ہیں یا نہیں؟ پتہ ہے نا؟ اس کو نہیں پتہ تھا۔ پتہ نہ ہونے کے باوجود جب آقا کی ولادت مبارک ہوئی، اس نے خوشی کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا کہ میرے عبداللہ بھائی کے گھر لڑکا ہوا ہے، کہ جاری آزاد کرو، ایک باندھی انگلی کو ایسے کی۔ اب جب اس کو جہنم میں تکلیف ہوتی ہے، جو خوشی تھوڑی سی اس نے کی تھی محمد نہ جانتے ہوئے بھی، اس انگلی کو چوستا ہے، عذاب ٹھنڈا ہو جاتا۔ اگر ہم ان کی خوشی کریں گے، ہم محمد جانتے تو ہم کو کتنا رحمت ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی؟ اور کوئی جھنڈے والی بات میں نے کی ہے، اس نے کسی نے تصویر وہ جھنڈا ایک بنایا ہے، اس میں بالکل تو یعنی جیسے جھنڈا پاکستان کا ہوتا ہے، لیکن اس کو شکل ایسی اس نے دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چاروں طرف اس طریقے سے ستارے، اور یہ اس کی میں نے ان کو کہا اس کی وہ جیسے پاکستان گشت وطن کی محبت ایمان لگاتے ہیں گشت والا، ایسے اس کے ساتھ آقا کی محبت کا بھی کلپ لگے ادھر، جس میں چند تارہ اور ایک چیز وہ آپ کو بعد میں سمجھا دیں گے، وہ بھی ساتھ لگے ہو جائے
تو اچھا ہے. باقی یہ میں نے سوچا ہے اور میرے خیال یہ سوچ میری دلیلوں سے بہت ثابت ہو گئی ہے. تو یہ بھی ترتیب آپس میں بنائیں, مل جل کے مشورے کریں, اور میرا خیال ہے یہ عمل بہت مقبول ہوگا. آقا جی بہت خوش ہوں گے اور مسکرائیں گے. حیات النبی ہے انشاءاللہ تعالی. اس پہ بات ختم کرتا ہوں. چلو جی, السلام علیکم.